وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آپ کی خدمت میں کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن دادا آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس سے مطالب پیش کیے جا رہے تھے. اس میں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں سعادت کے معنی ذکر کیے کہ ہمارے پاس پہلا درس سعادت کے مجموعی معنی جو آیات روایات اہل بیت علیہ السلام میں و فقہا محدثین اور متکلمین یعنی علماء عقائد کے بیان میں وارد ہوئے ہیں اس کو آپ نے سرسری مطالعہ کیا، اور اس کے بعد ہم اگلے درس میں داخل ہو گئے تھے عرفانی اعتبار سے سعادت کے کیا معنی ہیں. ان میں سے ہم نے سعادت کا معنی فارابی کی کتاب سے علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل نمبر 21 میں ذکر کیا ہے کہ فارابی کی کتاب مدینہ فاضلہ میں اس کا اس طریقے سے تذکرہ ہے: السعادہ ہی ان تسیر نفس الانسان من الکمال فی الوجود الى حیث لا تحتاج فی قوامها الى مادۃ. تشریحاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ انسانی نفس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سب سے جامع مخلوق خلق کیا ہے. یعنی اللہ نے جتنی کائنات خلق کی ہے اس کا نمونہ انسان کی ذات میں رکھ دیا ہے. مادی کائنات خلق کی ہے تو اس کا نمونہ بدن انسانی ہے. یہ جو بدن نظر آتا ہے اس کے اندر آپ کو لوہا بھی مل جائے گا، اس کے اندر آپ کو مثلا مٹی بھی مل جائے گی، ہوا بھی مل جائے گی، پانی بھی مل جائے گا. بنیادی عناصر مادی جہان کے آپ کو مل جائیں گے. عالم برزخ یا عالم ملکوت اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، اس کا عنصر ہماری روح میں قوت خیال رکھ دیا ہے. قوت خیال پہ بہت طولانی گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اور انسانی زندگی پہ اثرات ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں. دوبارہ لوٹ کے کچھ مقدار آئے گی آگے. اس کے بعد تیسرا عالم عقل ہے. عالم قیامت جسے کہتے ہیں، عالم قیامت کا ہمارے پاس نمونہ روح میں کون ہے؟ عقل انسانی اس کا نمونہ ہے. لہذا جو کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمائی اس کا ہر نمونہ ہمارے اندر رکھ دیا ہے. لہذا خیال کے اوپر غور کریں، حقیقت خیال پہ عالم برزخ عیاں ہونے لگ جائے گا. عقل کے اوپر دقتیں کریں، قیامت آپ کے لیے عیاں ہونے لگ جائے گی. یہ تو ایک نقطہ ہو گیا. انسانی نفس اس کا یہ مطلب ہے کہ خلقت کے اعتبار سے جامعیت رکھتا ہے، قوت بہت ساری رکھتا ہے، لیکن عملاً و فعلاً کتنی پا سکتا ہے یہ انسان کی اپنے وجود کی ارتقاء کے اوپر موقوف ہے، کتنی زحمت اور ہمت اس نے دکھائی ہے. یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسانی نفس کا اپنے کمالات جو وجود میں انسان کے کمالات ہیں، انسان کے وجود میں کمالات ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی آگے انشاءاللہ بحث آئے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قوت سمجھتی ہے کہ کمال میرے پاس ہے، اس کی بنیاد پہ ہر قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اور کہتی ہے انسانی نفس کو کہ تم اسی کی مانو کیونکہ مجھ سے بالا تر کوئی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر خیال کرتی ہے، لیکن اصل میں کمالات وجود انسان کو حاصل ہیں. وجود کی اساس پر انسان کو کمالات عنایت ہو رہے ہیں. بہرحال انسانی وجود میں جو کمالات موجود ہیں ان کمالات کو پاتے پاتے اس سطح کے اوپر انسان کا پہنچ جانا، اس مقام پر انسان کا پہنچ جانا کہ اب وہ اپنے امور کی تشکیل کے لیے عالم مادہ کا محتاج نہیں ہے. ارادہ کرتا ہے تو خلق کر سکتا ہے چیز کو، صحیح ہے؟ ارادہ کرے تو خلق ہو جائے، ارادہ کرے شے وجود میں آ جائے، ارادہ کرے سامنے ظاہر ہو جائے. اس سطح کے اوپر پہنچ جانا یہ سعادت نفس ہے. اسے کہتے ہیں سعادت کامل بھی. اس کا دوسرا نام عرفانی اصطلاحات میں سعادت کامل ہے. لہذا لا تحتاج فی قوامها، اپنے امور کی تشکیل میں وہ نفس، صحیح ہے، وہ الی مادۃ، مادے کا محتاج نہیں ہے. اور وذالک ان تصیر فی الجملۃ الاشیاء بری عن الاجسام، وہ اجسام سے اب بری ہو چکا ہے، وہ ان اجسام کا، کائنات کے اندر اجسام کا محتاج
نہیں رہا، اور اس طریقے سے پھر وہ ہمیشہ اسی حال میں باقی رہتا ہے۔ اس کی تشریح آگے چل رہی تھی۔ بالفاظ دیگر اگر ہم آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام سے نتائج اخذ کرتے ہوئے وہی اصطلاحات جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے اس کے ترجمانی کرتے ہوئے بیان کریں تو کون سا لفظ اس جگہ پہ بولیں گے؟ ہم بولیں گے کہ انسانی نفس کا کرامات اور معجزات کو صادر کرنا۔ کرامات اور معجزات کی حقیقت کیا ہے؟ کرامات اور معجزات کی حقیقت یہی ہے کہ انسانی نفس اپنے کمالات کی منازل طے کرتے کرتے ایسے مقام کے اوپر پہنچ جائے کہ اب وہ چیزوں کو موجود جو وہ چاہتا ہے اس کو وجود دینے کے لیے، اسے انجام دینے کے لیے مادی اجسام کا محتاج نہیں رہا۔ درست ہے؟ اس لیے وہ ارادہ کرتا ہے تو ہر چیز کو اس میں ڈھال دیتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے تو وہ مٹی سے بنائے ہوئے مجسمے میں وہ پرندے کے روح پھونک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اڑا سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اژدہا جو بن سکتا ہے، ایک عصا، لکڑی کا ایک عصا۔ یہاں پہ معجزہ ایک طولانی بحث ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جو اساتذہ گرام نے دروس دی ہیں، خصوصاً آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالی کہ طولانی ان کے دروس ہیں اس موضوع پہ، تو اس سے آپ کی خدمت میں مطالب اپنے مقام پہ پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ابھی یہ مورد نہیں ہے، اس میں آگے تفصیلات زیادہ ہیں کہ معجزہ اور کرامت دنیا کے طبعی قوانین جسے کہتے ہیں نیچرل ٹروتھ، یہ جو طبعی قوانین ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ لوگوں کی نظر میں جو عادی پن ہے، لوگ عادی ہیں کہ سورج مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو جائے، یہ لوگ عادی ہیں۔ لوگ عادی ہیں کہ جو یہ عصا ہے یہ سانپ نہیں بن سکتا، لوگ عادی ہیں کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بس لوگوں کی جو عادت بنی ہوئی ہے دیکھنے اور مشاہدے کے اعتبار سے، کرامت اور معجزہ اس کو توڑتا ہے، عقلی قواعد کو کبھی نہیں معجزہ توڑ سکتا۔ اسی طرح معجزہ طبعی قواعد کو بھی نہیں توڑتا۔ طبعی طور پہ ایک وقت آتا یا نہیں آتا کہ چونٹی لکڑی بن جائے، ایسا ہوتا یا نہیں؟ کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر نیشنل جیوگرافی چینل تھوڑا سا اشتہاروں کو چھوڑ کے صرف جانور والا حصہ دیکھیں تو بڑی ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، یا ایران کا مستند چینل بہت بہترین چینل ہے، اس میں کئی ڈاکومنٹری، مثلا چونٹی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ گوند سے گری درخت کی، وہ جم گیا آدھا حصہ، وہی پھر چونٹی پڑی رہی، اس کے وہ جو دو مونچھوں سی چیزیں تھیں وہ درخت کی ٹہنیوں سے بننے لگ گئی، آہستہ آہستہ وہ درخت بن گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ گھاس پھوس، یہ کیڑے بنتے ہیں یا نہیں؟ مثال کوئی اس کی، مثلا سیب کا کیڑا باہر سے اندر جاتا ہے، اندر سے باہر آتا ہے، یہ بھی نہیں غور کیا، اندر سے باہر آتا ہے یا باہر سے اندر جاتا ہے؟ یقین ہے نا، اندر سے ہی باہر آتا ہے نا، تو اندر کیڑا تھوڑی تھا، اندر کیا تھا؟ وہ سیب تھا نا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے کہ یہ جانور ہے، ہاتھی وغیرہ، وہ گوبر کرتے ہیں، تو جو گوبر کرتے ہیں اسی کے اندر پھر سونڈیاں سی پیدا ہوتی ہیں، وہی سونڈیاں جو ہیں کیڑے بنتے ہیں، پھر ان کے پر نکلتے ہیں، پھر پتنگے بن جاتے ہیں، وہی تتلیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک سخت چیز، وہ حیوان، اور حیوان سخت چیز بن سکتی ہے، لیکن وہ مراحل، نبی اس قوت کا مالک ہے یا وہ نفس اس قوت کا مالک ہے، تیزی سے اس پروسیس کو انجام دے دے۔ لہذا معجزہ جو ہے وہ عقلی قواعد کو تو تمام علماء کلام بھی مانتے ہیں، متکلمین و علماء عقائد کے، عقلی قواعد کو نہیں توڑ سکتا معجزہ، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے معجزہ جو ہے وہ طبعی قواعد کو بھی نہیں، نیچرل جو قواعد ہیں اس دنیا کے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں اسے بھی نہیں توڑتا۔ اس ٹیکنالوجی تک آج بشر نہیں پہنچ جائے گا ممکن ہے آگے جا کے، لیکن نبی یہ قوت کا مالک یا وہ نفس اس قوت کا مالک ہوتا ہے۔ بس ابھی ہم ان اصطلاحات سے ہٹ کے تھوڑا چلیں، عرفانی اعتبار سے نفس انسانی کی خاصیت کو سمجھیں، جو انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں۔ اس لیے یہ جو ابتدائی سعادت انسانی
عرفان کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان اپنے وجود میں کمالات کا سفر طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس مقام پہ وہ اپنے امور کی تشکیل یا جو وہ چاہتا ہے اس کو تشکیل دینے کے لیے، قیام کے لیے وہ محتاج مادے کا نہ رہے اور مادی اجسام کا محتاج نہ رہے۔ یہ ہم نے گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے مطالعہ کیا اور چند میں نے آپ کی خدمت میں واقعات بھی بیان کیے۔ امام علی علیہ السلام کا واقعہ تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، جناب آصف بن برقیہ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اسی طریقے سے اب مختلف واقعات تھے۔ اب اس کی آگے تفصیل عرفان بیان کرتا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے معصوم ہونا لازم ہے، معصوم ہونا لازم نہیں ہے۔ معجزہ اور کرامت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق معجزہ اور کرامت میں ظاہری فرق ہے، باطنی فرق کوئی نہیں ہے۔ ظاہری فرق کیا ہے؟ معجزہ ادعائے نبوت یا امامت کے ہمراہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دعوے نبوت و امامت کے اثبات اور اس کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ایک کرامت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ ادعائے نبوت اور امامت کے بغیر ہوتی ہے، لیکن باطنی طور پہ اس قوت کا مالک وہ انسان ہے، وہ بشر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس کو مزید وہ آشکار کرتے ہیں، ایک کلمہ ہم نے پڑھا مقام کن۔ مقام کن عرفانی کتب کے اندر بہت ایک دلچسپ اصطلاح اور بہترین ایک مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اس مقام کو اگر ہم اصطلاح عرفانی میں پڑھیں تو کئی ہمیں اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا، جن میں سے ایک آج آپ کے اس درس میں بھی آئے گی، کیونکہ مقام کن کے اوپر جو شخص فائز ہوتا ہے وہ اسماء الہیہ اس سے دوچار ہوتا ہے یا اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور جس اسم سے استفادہ کرنا چاہے وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ البتہ عرفان میں اسم الہی سے یا اسماء الہیہ سے کیا مراد ہے، یہ اپنے جگہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس مقام پہ یہ دیکھا کہ انسان صاحب ہمت اور ارادے کو سعادت نفس، اس کی دوسری اگر ہم تعبیر دیکھیں سعادت انسان یا سعادت نفس انسانی، علم عرفان میں اس کا دوسرا عنوان ہے صاحب ہمت و ارادہ، صاحب ہمت و ارادہ یا مقام کن پر فائز شخص۔ یہ تین تعبیرات آپ نوٹ کر لیں، صاحب ہمت اور ارادہ یا مقام کن کے اوپر فائز، صحیح۔ انہی میں سے ایک اصطلاح ہے صاحب امر، کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم بتوفیق الہی اس کو پڑھیں گے۔ یہ اصطلاحات چونکہ علم اصطلاحات میں بند ہوتے ہیں اور اصطلاحات اشارہ ایک تفصیل کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے، اس لیے ان اصطلاحات پہ ذرا توجہ دیجئے۔ یہ جو فلسفہ عرفان کے مخالف اور بالخصوص اس قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل ظاہر کرنے کی کوشش ہے، یہ بعض ایسے افراد یا اپنی جہالت یا کم علمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان اصطلاحات کے غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یا غلط خود سمجھے ہیں اور غلط بیان کرتے ہیں، اس لیے صحیح معنی پہلے سمجھے جو خود عرفا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس میزان کی پر آئیں کہ آیا بات ان میں سے کس کی ٹھیک ہے، یا جو فلسفہ عرفان کے منکر ہیں ان کی بات درست ہے، یا جو فلسفہ عرفان بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے اسے اخذ کیا ان کی بات درست ہے۔ اس لیے اس کی قضاوت بعد میں ہوگی، پہلے اصطلاح کا صحیح معنی سمجھ لیں۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سعادت نفس وہی مقام کن کی طرف اشارہ ہے، کسی نفس انسانی کا مقام کن کے اوپر فائز ہو جانا۔ مکان کن کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں آیت کریمہ ذکر کی تھی کہ کن فیکون کا مرحلہ۔ کن فیکون کیا ہے؟ ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے ایک شے کا اور وہ شے کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اس عنوان سے آپ نے گزشتہ درس میں آیات کو ملاحظہ کیا تھا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہ ایک امر کا فقط ارادہ کرتا ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو مقام کن جو ہے اس کو صاحب ہمت بھی کہتے ہیں اور صاحب امر بھی کہتے ہیں، البتہ صاحب ہمت اور صاحب امر میں فرق ہے۔ پس سعادت نفس یہی مقام کن ہے۔ مقام کن کیا ہے؟ نفس انسانی کا اس مرتبے پہ فائز ہو جانا کہ وہ ارادہ کرے تو چیز کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے، ارادہ کرے تو چیز خلق ہو جائے، ارادہ کرے تو چیز رونما ہو جائے۔ صاحب
ہمت اس کو کہتے ہیں، صاحب ہمت سے بالاتر مرتبہ ہے صاحب امر کا، اسی لیے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو صاحب الامر کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب ہمت سے بالاتر ایک مرتبہ ہے۔ عرفان اس کو یہ بیان کرتا ہے العارف، عارف، عرفان کی نظر میں عارف کون ہے؟ عرفان کی نظر میں عارف ہے العارف یخلق بہمت ہی، کہ عارف ہوتا ہے جو اپنی ہمت سے خلق کرے۔ کیا مطلب اپنی ہمت سے خلق کرے؟ وہ ارادہ کرے تو چیز خلق ہو جائے، ارادہ کرے تو چیز ایجاد ہو جائے، صحیح ہے؟ العارف ما یخلق بہمت ہی، یہ بہت تکرار عرفانی کتب میں آتا ہے، صحیح ہے؟ العارف ما یخلق بہمت ہی، اپنی ہمت سے جو خلق کرنا چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ ما یکون لہ وجود من خارج محل الہمہ، کہ ہمت کے محل سے خارج طور پہ، خارج میں ایک چیز وہ ایجاد کر دیتا ہے۔ اس کو اب آئے ہم تھوڑی تشریح کے ساتھ اور چند دیگر تعبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس مقام پہ ہمارے پاس مرحوم حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی موجود ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے ایمانی درجات ہیں، اور ان ایمانی درجات میں سب سے نچلا درجہ اقرار ہے۔ اقرار اسلام کے دائرے میں لے آتا ہے، اقرار کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر نظام زندگی چلتا ہے، مثلا کھانا پینا حلال ہو گیا، کسب معیشت حلال اسلام کے عنوان سے ہوتا ہے، اسی طرح ازدواج ہے وہ اسلام کے عنوان سے ہوتا ہے، یہ سب سے اقرار کی اساس پر۔ اور پھر اسی طرح ایک اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اعلیٰ ترین انسانی نفس کا کیا مرتبہ ہے کہ انسانی نفس کا جو قلب ہے، روح ہے، وہ منور ہو جائے، حقیقت اشیاء سے منور ہو جائے، یعنی حقیقت اشیاء جس طریقے سے ہیں اس نے ان کو پا لیا، کشف کر لیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی طرف اس کا رجوع بھی ہے، صحیح ہے؟ یعنی وہ اشیاء کی باطن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں مقام کن۔ یہ انہوں نے شرح الاسماء الحسنہ کتاب ہے، یہ دعائے جشن کبیر کی شرح، اور اسی طرح ایک معروف ان کی کتاب اسماء الحسنہ کی شرح، کئی کتب ان کی معروف ہیں حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے ایک کتاب شرح الاسماء الحسنہ ہے۔ شرح الاسماء الحسنہ میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کے لیے ایک کیا مقام کن ہے، اور وہ پھر ان مقام کن کی بنیاد کے اوپر کرامات کو دکھا سکتا ہے، ان مقام کن کی وجہ سے غیب کی خبریں دے سکتا ہے، مقام کن کے اوپر فائز ہونے کی وجہ سے وہ عہدہ ولایت و نبوت کے اوپر بھی فائز ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبوت کا مسئلہ تھوڑا حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ نبوت ایک تشریعی ہے عرفان کی نگاہ میں، اور ایک نبوت انبائی ہے۔ وہ نبوت جس کا خاتمہ ہوا، وہ نبوت جس کا تسلسل ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہے، حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام کی صحیح سند روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے واجب القتل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، شریعتی نبوت تشریعی ختم ہو گئی۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس کیا عنوان آتا ہے؟ دوسرا عنوان ہمارے پاس آتا ہے اس عنوان سے نبوت انبائی۔ ایک کیا ہے ہمارے پاس؟ نبوت تشریعی، اور ایک نبوت انبائی ہے۔ ہم ابھی اس کے موضوع کے اوپر داخل ہوتے ہیں، لیکن پہلے چند اور اصطلاحات کو ہم مطالعہ کر لیں، درست ہے؟ یہ جو چند اصطلاحات ہمارے پاس ہیں ان کو تھوڑا توجہ سے آپ دیکھیے۔ صاحب مقام کن، آپ کی طرف اشارہ ہوا کہ نفس انسانی کا کمالات کو حاصل کرتے ہوئے کس مقام تک پہنچنا؟ ایک ایسے مقام تک اس کو رسائی حاصل کر لینا کہ وہ در حقیقت اس مقام کے اوپر پہنچنے سے جو ارادہ کرے اسے ظاہر کر سکتے۔ ادھر نفس انسانی ابھی مد نظر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ وہ ہر سطح انسانی کے مراحل کو طے کر سکتا ہے،
یہ خود نفس انسانی، وجود انسانی میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، لیکن عملاً کون کہاں تک پہنچ پایا؟ اس سے مراتب بنتے ہیں۔ مثلاً کیا مقام کن تک صرف معصوم ہستیاں پہنچیں گی یا غیر معصوم ہستیاں بھی پہنچ سکتی ہیں؟ یقیناً غیر معصوم ہستیاں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ لہذا یہ انہوں نے اس لیے یہ نام رکھا صاحب ہمت و ارادہ۔ ہمت قوی رکھنے پڑے گی، ارادہ قوی رکھنا پڑے گا، اور اس طرح سے انسان منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پس مقام کن ہمارے لیے واضح ہو گیا، سعادت نفس انسانی واضح ہوگی اصطلاح، صاحب ہمت اصطلاح واضح ہوگی۔ یہاں پہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کو ایک اور عنوان سے ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمت اور ارادہ جو ہے وہ مقام کن کو واجد ہے، یعنی مقام کن یعنی وہ صاحب ہمت اور ارادہ جو مقام کن کے اوپر فائز ہے، اسی کو ولایت تکوینی بھی حاصل ہے۔ آپ نے یہ کلمہ بہت دیکھا ہوگا، ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ تکوین کے اندر تصرف کرنا۔ ولایت تکوینی کی بحث بھی دلچسپ ہے، صحیح؟ ولایت تکوینی کی بحث بھی ہمارے پاس ایک دلچسپ بحث ہے۔ ولایت تکوینی کے اگر کلمات کو آپ لغوی انداز میں دیکھیں تو لغوی انداز میں ہمارے پاس کلمہ ولایت ایک ہے اور ولایت تکوین الگ ہے، درست؟ لہذا آئیں اس جگہ پہ اب ولایت تکوینی کے معنی کو ایک حد تک سمجھتے ہیں۔ ولایت تکوینی علماء عقائد میں ایک نوع اختلافی بحث بن گئی۔ ہمارے ہاں احادیث اہل بیت علیہ السلام سے علم فقہ میں تو استفادہ علم رجال کی اساس کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن علم عقائدی اور اخلاقی اور اسی طریقے سے تاریخی یا دیگر احادیث میں عمومی طور پہ علم رجال اور سندوں کی جانچ پڑتال کو ترک کیا جاتا ہے۔ کم علماء قائل ہیں کہ نہیں، ادھر بھی آپ اس کو مد نظر رکھیں، اس لیے جو قائل ہیں مد نظر رکھیں، پھر ان کے نظریات قدر بقیہ علماء کی نسبت متشدد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہر دو کا ماخذ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہے، اس لیے ہم کسی کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتے فلاں وہابی ہے، فلاں جو ہے وہ مثلا سنی ہو گیا ہے، فلاں جو ہے اس طرح کے نظریات کا قائل ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ علمی مبانی کی اساس پر ہے۔ نمبر دو، ہر انسان ایک تحقیق کرتا ہے۔ بہت ساری ایک افراد ہیں اور ایک تعداد ہے جنہوں نے علم عرفان کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے وہ اصطلاحات کو صحیح نہیں جانتے اور اختلاف کرتے ہیں۔ ولایت تکوینی کو آپ اگر ملاحظہ کریں، کلمہ ولایت یا اس کا مطلب قرب کے معنی ہے۔ تکوین کہتے ہیں کائنات کو۔ کائنات کے اندر اگر اصطلاحی طور پہ دیکھیں، کائنات میں تصرف کرنا، کائنات کے اندر اپنے ارادہ اور اختیار سے تبدیلی پیدا کرنا، یہ ولایت تکوینی کہلاتی ہے۔ بس ولایت تشریعی کیا ہے؟ ولایت تشریع یہ ہے کہ تشریع یعنی قانون سازی کی ولایت، قانون سازی کا اختیار دے دینا، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو ہر دو ولایت ہے، ولایت تشریع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون بنائے گا، ولایت تکوینی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کائنات کے اندر اپنے ارادہ اور اختیار سے تصرف کر سکتا ہے اور چیزوں کو رد و بدل یا تبدیل کر سکتا ہے۔ آیا غیر اللہ کے پاس یہ ہے یا نہیں؟ تشریع کے طور پہ ایک بحث ہمارے پاس موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کسی سطح کے اوپر ولایت تشریع حاصل ہے یا نہیں، یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے اور ایک اختلافی بحث یہ بھی ہے۔ لیکن ولایت تکوینی کے اوپر آ جائیں، ایک حد تک ولایت تکوینی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بشر کو دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنے امور زندگانی چلانے کے لیے چلنا پھرنا، کائنات کے امور کو استعمال کرنا، مثلا درخت کاٹنا، درخت اگانے کا اہتمام کرنا، پتھر وغیرہ توڑنا، گھر بنانا، اسی طرح بعض جانوروں کو کھانے پینے کے لیے ذبح کرنا، مضر چیزوں کو یا جیسے یہ نقصان دہ چیزیں انہیں مارنا یا اپنے پاس سے ہٹانا، یہ سارے ہمیں اختیار ہیں یا نہیں؟ بس یہ کائنات کی چیزیں ہیں یا نہیں؟ بس اس مقدار کی حد تک تو ہمارے پاس ولایت تکوینی ہے، یہ موضوع بحث اختلافی ہے بھی نہیں۔ دوسرے درجے کی اختلافی بحث ہمارے پاس ولایت تکوینی اس عنوان سے آ جاتی ہے کہ
انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور امامت، یا ائمہ علیہ السلام کو امامت کے الہی منصب کے ثابت کرنے کے لیے یہ ولایت دیا کہ خارق العادہ لوگ جن چیزوں کے عادی ہیں ان کے عادی چیزوں کو توڑتے ہوئے ایک ایسے امر کو سامنے لانا کہ جس کو کوئی بھی چیلنج نہ کر سکے یا اسے توڑ نہ سکے، صحیح ہے، چیلنج نہ ہو سکے۔ جیسے جادوگروں نے بھی سانپ بنائے تھے، لیکن وہ جادو تھا اور وہ اس بات نبوت و امامت نہیں ہے، اس کا چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نبوت اور امام کو ولایت تکوینی، اس میں کوئی اختلاف بھی خاص نہیں ہے سوائے اس کے کہ آیا یہ نبی انجام دیتا ہے یا اللہ۔ عرفان تو واضح کہتا ہے کہ انسان جو بھی خیر انجام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اس لیے یہ سوال اس مقام پہ بیکار ہو جاتا ہے کہ آپ اگر کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے روح پھونکی، ہم کہیں گے اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھونکی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طور پہ تو کچھ نہیں لے کے آئے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی یا یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ولایت تکوینی کا ایک معنی یہ ہے کہ انسانی نفس میں یہ قوت آ جانا کہ وہ اس قوت کی بدولت کائنات کے اندر جیسا تصرف کرنا چاہے ویسی تبدیلی پیدا کر لے، سمندروں کا اندر راستہ بنا دینا، ہواؤں کو چلا دینا، آگ کو ٹھنڈا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، جو لا علاج مرض ہیں ان کا علاج کر دینا، یہ جو طاقت ہے نفوس کو حاصل ہونا ایک دفعہ ولایت تکوینی سے یہ مراد ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور مراد ولایت تکوینی سے وہ ہے کہ فیض کا جاری ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی بنائی، اس سے پوری کی پوری کائنات کو فیض جاری ہو رہا ہے، یعنی اس ہستی کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی تمام کائنات کو وجود اور کمالات اور بقا کے اعتبار سے فیض جاری کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں واسطہ فیض۔ یہ جو دو معنی میں نے ذکر کیا آخری، واسطہ فیض ہونا یا انسانی نفس کا اس سطح کے اوپر پہنچنا کہ جو وہ ایجاد کرنا چاہتا ہے ایجاد کرے، علماء کلام اس میں ایک طبقہ وہ اختلاف کرتا ہے، لیکن اکثر مراجع اعظام ہمارے اس بات کے قائل ہیں، جو فلسفہ عرفان کے مخالف ہیں وہ بھی قائل ہیں۔ لہذا اس تک آیات روایات سے چونکہ شواہد موجود ہیں اس لیے وہ اس کے منکر نہیں ہوتے، لیکن اس کو حل کرنا بڑی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس کی تشریح کیا بنے گی؟ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے واسطہ فیض کے عنوان سے ایک تشریح کی، یہی تشریح مقام کن کے اعتبار سے یا نفس رحمان کے اعتبار سے یا مقام کن کے اعتبار سے عرفان میں تشریح موجود ہے۔ ہم عرفانی تشریح کو ادھر ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پہ بس معلوم ہوا کہ اب جو آپ نے سعادت نفس کا معنی جانا کہ وجود انسانی کا کمالات کا سفر طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام تک پہنچ جانا کہ وہ نفس ارادہ کرے تو وہ اس کے ارادے کی صورت میں ہی وہ شے اسی طریقے سے جو ارادہ کیا تھا سامنے آ جائے۔ مثلا امام جواد علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شعر کی جو تصویر بنی ہے یہ حقیقی شعر بن جائے، حقیقی شعر بن گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس اسی طرح تصویر بن جائے، وہ واپس تصویر بن گیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہے العارف یخلق بہمتہ، یہ مقام کن ہے۔ یہ مقام کن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل ولایت تکوینی، ولایت تکوینی کا ہونا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تعجب کی چیز نہیں ہے کہ الہی بندوں میں کوئی بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس مقام تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہو کہ وہ اپنے ارادہ اور ہمت سے ایک چیز کو ایجاد کر لے۔ البتہ ادھر عامل اور فقیروں اور یہ جو تعویذ گنڈے والے ہیں ان بہروپیوں سے بھی بچنا لازم ہے۔ یہ بہروپیے ٹائپ افراد ہیں، ان کے جادوگری میں یا ان کے سامری پن میں کبھی بھی انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ مقام کن مقام ولایت ہے۔ مقام ولایت کے اپنے آثار ہیں، آثار تواضع، آثار عبادت، اپنی صلاحیتوں کو، ان صلاحیتوں کو تمام افراد سے مخفی رکھنا، اپنی ذاتی زندگی کے لیے کبھی استعمال نہ کرنا، کبھی استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دیکھ کے ان کو بروئے کار لانا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ جنگوں میں بچتے رہیں، وہ بچ جائیں گے، ان کے قتل کے لیے بھی کوئی آئے بچ جائیں گے، لیکن جب مشیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ شہید ہوں، شہید ہو جائیں گے۔
وہی آپ کہیں گے وہ مقام کن سے استفادہ کرتے ہوئے بچ جائیں. کئی طرح کے عجیب و غریب وہ سوالات پیش کرتے ہیں. مثلا ایک بات کہتے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہمت سے وہ جو ارادہ کرنا چاہیں ارادہ کریں تو وہ چیز خلق ہو جاتی ہے، پھر انہوں نے اپنے قاتلوں سے کیوں نہیں بچے، پھر اپنے شیعوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، پھر فلاں فلاں کام کیوں نہیں کرتے، اگر کرتے ہوتے تو ان کے پاس سے طاقت ہوتی. ان سب کا جواب جو ہے، کیونکہ اس نہ کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ نہ ہونے پہ. بہت سارے امور ابھی آپ انجام نہیں دے رہے، لیکن انجام نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قوت نہیں ہے. صحیح ہے. مثلا ابھی ممکن ہے کہ بہت سارے امور آپ انجام دے سکتے ہیں. آپ کا بچہ ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ تربیت کرتے ہوئے آپ ایسی خطا کرتا ہے کہ جس کے اوپر آپ صحیح غصہ غضب یا اندر سے برہم ہو جاتے ہیں. آپ کا یہ جو غصہ غضب ہونا ہے اس میں آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ خوب اس کو مثلا مار لیں یا اس کے اوپر تشدد کر لیں، لیکن آپ کا اپنے اندر کیا کرتے ہیں؟ ضبط. آپ سے اس عمل کا صادر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قوت نہیں تھی. اسی طریقے سے ان ہستیوں سے اگر ایک عمل صادر نہیں ہوتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قوت نہیں ہے. اچھا، ایک اور کیونکہ بیمار ذہن وہابی ٹائپ بیمار ذہن ہوتے ہی ہیں. آج کل تو الحاد بھی بہت دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. ان کے جواب کے لیے بہترین واقعہ آیت اللہ محسن قرائتی حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ بیان کرتے ہیں پشاور میں جلسے میں ایک گئے تھے، انہوں نے پشاور کا بھی ذکر کیا اور کسی اور جگہ بھی یہ ہوا، تو ہال بھرا ہوتا ان وہابیوں سے. تو انہوں نے قرآن سے پہلے تو تشیع انہوں نے ثابت کی. کسی نے سوال کیا، وہ اس شرط کے اوپر گئے تھے کہ شیعہ سنی والے سوال نہیں کرنے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے افراد شیطان صفت افراد ہوتے ہیں. ایک اٹھ گیا اور اس نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جس امامت کا قائل ہوں میں 1 منٹ میں آپ کے لیے ثابت کروں گا یا چند سیکنڈ میں ثابت کروں گا. آپ اپنے فقہ کو ثابت کریں، میں اپنی فقہ ثابت کرتا ہوں. ہماری فقہ مثلا انہوں نے آیت تطہیر پڑھی، آیت تطہیر سے پہنچ گئے اہل بیت تک، اور پھر مثلا آیت سورہ معاہدہ کی اولی الامر والی آیت پڑھی کہ اطاعت کرو. کہا کہ اب آپ اپنے 1 منٹ میں ذرا ثابت کریں فقہ. ثابت نہیں کر سکا. اسی طرح ایک نے کہا یہ یا علی مدد کہتے ہیں، اگر علی مدد کر سکتا ہوتا تو ابھی آئیں وہ مدد کریں. تو انہوں نے جیب میں بال پوائنٹ تھا یا قلم تھا، وہ اٹھایا اور زمین پہ پھینکا. کہا کہ آپ یا اللہ مدد کہہ کے اسے اٹھا کے دکھاؤ. اگر یا علی کہہ کے میں نہیں اٹھا سکتا، تم یا اللہ کہہ کے اٹھا دو. اس سے یا اللہ مدد کہنا پھر غلط ثابت ہو جائے گا. یا اللہ مدد کہنا تو نہیں غلط ثابت ہوتا نا اس سے. مثلا جو سوال آپ اس مقام پہ کریں گے وہ سارے سوال اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو نہیں بچایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اور آخری دفعہ بھیجے تھے؟ اتنا لمبا سلسلہ سارا کا سارا. اور بہت ساری چیزیں کہ فلاں جگہوں پہ کیوں نہیں بچایا، فلاں جگہوں پہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، یہ بیچارے مظلوم کیوں پڑے ہوئے ہیں. اس کا یہ جیسے الحاد والے تو انسانی اسی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جذباتی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس طرح سے الحاد کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہ وہابی ازم جو ہے چونکہ مادیت کے قریب ہے، مادہ پرستی کے قریب ہے، اس لیے ان کے نظریات متشددانہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری آنکھوں سے ہر چیز کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں. اب آئیں اگلے مرحلے میں. یہ تو صرف ولایت تقوینی کے حوالے سے آپ کو اشارہ تھا کہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوئی اب کہ جو ہم ولایت تقوینی کی مباحث کلامی پڑھتے ہیں، ان مباحث کلامی کی ایک بہترین تشریح کیا ہے کہ نفس انسانی چونکہ مقام کن کے اوپر فائز ہے، اس لیے تکوین میں یہ تصرف کی ولایت رکھتا ہے. چونکہ مقام کن کے اوپر فائز ہے کہ ارادہ کرے تو چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اس کے لیے قرار دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نفس میں یہ وسعت قرار دی ہے. ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں بالفرض آپ کہہ لیں حیوانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، حشرات کے لیے ممکن نہیں کہ اس مرتبے تک پہنچ جائے. انسانوں میں بھی بالقوہ اگر رکھی ہے تو عملاً کوئی انسان نہیں پہنچ سکا مگر یہ کہ جو صاحب ہمت تھا، صاحب ارادہ تھا. اس کی مزید آگے تشریح بڑے طریقے سے کرتے ہیں. بس یہاں پہ یہ صرف عرفان نہیں، فلسفہ حکمت مطالعہ عرفان ہی کی دوسری شکل ہے، لیکن جامع شکل ہے، جس نے اختلافات دور کر دیے. فقہا محدثین
علماء کلام اور فلاسفہ یہ آپس میں جھگڑتے تھے، اور صوفیہ یہ سب جھگڑتے تھے، حکمت مطالعہ نے جم کر کے ان کو ایک جگہ کے اوپر لے آیا۔ اب حکمت مشاء جو ہے، جو فلسفہ مشاء ہے، انہوں نے بھی عقل کی دلیل کی بنیاد پہ یہ بات ثابت کر لی۔ اس لیے شفا میں ابن سینا وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ نفس اذا کانت قویۃ شریفۃ، جب انسانی نفس اس قدر قوی اور شریف یعنی بلند منزلت، بزرگ، اس قدر بلندی اور بزرگی کے اوپر فائز ہو جائے، شبیہۃ بالمبادی، وہ مبادی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اطاعہا العنصر الذی فی العالم، کہ جہان جس عنصر کے اوپر مشتمل ہے، وہ عنصر جو اس جہان میں پایا جاتا ہے، وہ عنصر اس نفس انسانی کی اطاعت کرتا ہے۔ نفس حکم جاری کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ عنصر جہانی یعنی یہ جہان کیا کرتے ہیں؟ اس کی اطاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو تصور نفس اپنے وجود میں کرتا ہے وہی کچھ اس عالم جہان اور اس عالم میں عنصر میں پیدا ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ وَوُجِدَ فِي الْعُنصَرِ مَا يَتَصَوَّرُ فِيهَا، وہ اس نفس میں جو تصور کرتا ہے وہی عنصر میں موجود ہو جاتا ہے۔ وُجِدَ فِي الْعُنصَرِ، وہ کچھ جو تصور کیا وہ عنصر میں موجود ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ کے لیے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ ہے مقام کن، اسی کو مقام ولایت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تشریحات انشاءاللہ آئیں گی چند اصطلاحات کی روشنی میں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو مقام کن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجسام کا محتاج نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس دنیا کے اندر چیزوں کی تخلیق میں اور چیزوں کی ایجاد میں جسم کا محتاج نفس نہیں، اتنا نفس نے ترقی کر لی ہے۔ جب یہ ترقی کر لی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ موت سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی یہ ایجاد کی قوت رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پہ تو ہم توسل کے قائل ہیں۔ وَإِلَّا توسل کا کیا معنی نکلے گا؟ توسل اگرچہ تین طرح کا، ادھر توجہ رکھنی چاہیے۔ جب نفس ایجاد اور تخلیق میں کائنات کے اندر وہ اب اجسام کا محتاج نہیں رہا، اس مرتبے کے اوپر فائز ہو گیا ہے، درست؟ اس مرتبے کے اوپر فائز ہو گیا کہ اب تخلیق اور ایجاد میں کیا ہے؟ اجسام کا محتاج نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ باقی رہتا ہے۔ یہ اصل کا آخری بھی ہے، تبقى، یہ نفس ابداً دائماً ابدا اس حالت میں پھر دائمی طور پہ رہتا ہے۔ لہذا جب بدن کے ساتھ اس کا ارتباط ختم بھی ہو جاتا ہے تو کیا یہ مرتبہ اس سے چھن گیا، یا اب اور قوت کے ساتھ یہ مرتبہ آ گیا، اسے اور قوت کے ساتھ یہ مرتبہ آ گیا؟ جب یہ مرتبہ آ گیا تو یہاں پہ مثلا امام رضا علیہ السلام کو آپ جب توسل کرتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں تو وہ اپنی ہمت سے، اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی قدرت، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسی مرتبے سے وہ تخلیق اور ایجاد کائنات میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کے محتاج ہیں وہ، آیا فرشتے ان سے قوی ہیں؟ فرشتے قوی نہیں ہیں، یہ ہستیاں اور یہ نفوس قوی ہیں۔ آصف بن برقیہ، یعنی یہاں پہ جب ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ذہن پریشان ہو جاتے ہیں، جو بیمار اور وہابی ٹائپ مادہ پرست ذہن ہے۔ آصف بن برقیہ کے تو قرآن کریم نے ذکر کیا، کہاں سے اٹھا کے وہ 1000 کلومیٹر دور سے اٹھا کے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے۔ کیسے لے کے آئے؟ وہ تو نبی اور صاحب شریعت رسول بھی نہیں ہے، وصی ہیں فقط، سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، لیکن کیسے لے؟ علم من الکتاب، قرآن نے واضح کہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ھذا من فضل ربی۔ صحیح؟ پنجابی میں اسی کے حوالے سے جملہ رائج آپ کو شاید معلوم ہو، ھذا من فضل ربی، اے نہ پوچھ کتھوں لبی، یعنی یہ نہ پوچھو آیا کیسے آئے، یہ میرے فضل کا، میرے رب کا فضل ہے، یعنی اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ اگلا حیران ہوگا نا کہ یہ آیا کیسے ہے، تو اسی کا پنجابی میں انہوں نے محاورتاً وہ بیان کیا کہ یہ نہ پوچھو کہ یہ لبی یعنی معلوم کہاں سے یہ ہوا ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن یہ تخت آپ کا آ گیا ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے معجزات کا مشاہدہ کیا۔
اس کو اب ایک اور انداز سے ہم اس طرح سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شخص مقام کن کے اوپر فائز ہوتا ہے یہ رتبہ نبوت کو بھی پائے ہوئے ہے۔ رتبہ نبوت کی جب بات آتی ہے تو عموماً فلسفہ عرفان کے مخالف افراد، کیونکہ یہ فلسفہ عرفان سے وہی سلوک کرتے ہیں جو متعصب سنی شیعوں سے سلوک کرتے ہیں، جو شیعوں کے نظریات نہیں ہیں، جو ان کی کتب میں الفاظ کے معنی نہیں ہیں، وہ معنی بگاڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم بدا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ازلی علم میں جو کچھ تھا اس کا ظاہر ہونا۔ سنی کیا معنی پیش کرتے ہیں اپنی عوام کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، جب اس نے فیصلہ دیکھا امر کا تو پھر کہا کہ نہیں میں تو اس سے جاہل تھا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے، یعنی بدا یعنی اللہ کی جہالت، نعوذ باللہ۔ اور یہ یہودیوں کا نظریہ تھا اور شیعوں نے یہ یہودیوں کا نظریہ اختیار کیا۔ اسی طریقے سے عرفان کا مطالعہ اصطلاحات کا صحیح نہیں کرتے، جیسے بدا بمعنی ابدا ہے ہمارے ہاں، یعنی اللہ کا اصلی اور حقیقی علم اب ظاہر ہوا ہے، اور ایک تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کو وقتی طور پہ جاری کیا تھا، صحیح ہے، وقتی طور پہ اسے جاری کیا ہوا تو مثلا آپ نے ایک قانون بنایا، وقتی طور پہ ایک قانون جاری کیا، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے حقیقی طور پہ جاری کرنا اس ٹائم ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے وقتی طور پہ ہمارے سامنے ظاہر کیا کہ یار میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں، لیکن حقیقی طور پہ وہ مہینے بعد جا رہا ہے۔ جب وہ مہینے بعد جاتا ہے تو ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، ہاں اسے کہتے ہیں بدا، کہ اس کے حقیقی علم میں جو تھا اب اس نے ظاہر کیا۔ اسی طریقے سے نبوت کی اصطلاح اس معنی میں نہیں ہے جو کلامی کتب میں ہے، جو کلامی کتب میں ہے اس معنی میں علم عرفان میں نبوت کی اصطلاح ہمیشہ نہیں ہے۔ نبوت آیا خبر سے ہے یا نبوت آیا وہ بلندی سے ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ نبا سے یا نبوا سے ہے، کس سے ہے یہ نبوت؟ نبا یعنی خبر دینا، نبوا یعنی نبا بلندی۔ ہر دو احتمال ہیں، عرفان دونوں کو قبول کرتا ہے، ایک نبوت انبائی ہے اور ایک نبوت حقیقی تشریعی ہے، بلندی کی اساس پر ہے۔ بس جو مقام کن کے اوپر فائز ہوگا وہ مقام ولایت بھی رکھتا ہے۔ وہ جو مقام ولایت رکھتا ہے وہ ولایت تکوینی الگ ہے، مقام ولایت قرب الہی کی منازل ہیں، مقام ولایت اسماء و صفات الہی اس کے قریب ترین مراتب، آسان زبان میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ عرفانی اصطلاحات کے ضمن میں آگے آئے گا۔ لہٰذا مقام ولایت ہے جو مقام کن پہ ہے۔ بالفاظ دیگر نفس کی قوتیں جو خارق العادہ ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مقام کن اور الہی راستوں پہ چلنے والے کے لیے حاصل ہوں۔ بعض اوقات نفس قوت حاصل کر لیتا ہے شیطانی طریقوں سے بھی، جیسے یہ جوگی ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے، وہ ٹرین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روک لیتے ہیں، اتنی تیزی سے چلتی ہوئی ٹرین، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے روک لیتے ہیں۔ وہ انہوں نے کیسے پیدا کی؟ کیونکہ جب بھی انسان اپنے اس جسم کو کمزور کرنے والی چیزوں کو کمزور کرے گا اس عنوان سے کہ روح کی تقویت کو لے رہا ہو، یعنی انسان کا جس طرح جسم ہے وہ خوراک کا اور نشو و نما ہر دو اس کے اندر برپا ہے، خوراک کا بھی محتاج ہے اور جب احتیاج پوری کرے تو کیا پاتا ہے؟ نشو و نما، ایسا ہے یا نہیں؟ بچہ مثلاً چھوٹا بچہ آپ نے شیرخوار دیکھا ہوگا، وہ ہاتھ پاؤں ٹانگیں چلاتا ہے اور ایک لاؤڈ اسپیکر کی طرح روتا دھوتا ہے۔ کیوں وہ روتا دھوتا ہے؟ کہ اس کو بھوک درد کر رہی ہے، صحیح ہے، اسے بھوک لگی ہے، لیکن جب وہ اپنے احتیاج پوری کرتا ہے تو نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ جسم نشو و نما پاتا ہے۔ انسانی روح بھی اسی طریقے سے ہے، انسانی روح کی خوراک ہے، وہ خوراک یا انسانی روح کو ملنے والی قوتیں ہیں۔ اب بالکل اسی طریقے سے یہ قوت روح کو حاصل ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایک جانور مثلا خنزیر کا دودھ پیے اور ممکن ہے گائے کا دودھ پیے، دونوں سے ہی جسم نشو و نما پائے گا یا نہیں؟ اسی طریقے سے باطل راہوں سے چل کے روح کی قوت حاصل کرے، رحمانی راہوں پہ چل کے قوت حاصل کرے، ہر دو قوتوں سے نفس کو قوت ملے گی، لیکن ایک قوت میں نورانیت ہے، ایک قوت میں ظلمت ہے، اس فرق کے ساتھ دونوں قوتیں ہیں، لیکن ایک کیا ہے؟ نورانیت رکھتی ہے اور ایک
ظلمت رکھتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا باصلاحیت انسان ہے. کئی مثال کے طور پہ اس نے مراحل اپنی زندگی کی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہیں. کئی جگہوں سے اس نے مثلاً کورسز مختلف قسم کے کیے ہوئے ہیں. بالفرض کمپیوٹر سائنسز بھی آتی ہے, اس نے مکینک بھی وہ ہے, فلاں چیزیں بھی اس نے, الیکٹرک کا بھی کوئی کورس کیا ہوا ہے. لیکن سارے کے سارے کام وہ کرتا ہے طالبان کے لیے. آپ کہیں گے یار عجیب یہ تقریب کار انسان ہے. اب اس کی ساری قوتیں کس کے اوپر ہیں؟ ظلمتوں کے اوپر. یہ ظلمانی انسان ہے اندر سے. قوت روح ہے, صاحب قوت ہے, ایجاد کر رہی ہے چیزوں کو, لیکن کیا ہے؟ ظلمانیت. اس لیے جیسی ظلمانیت ویسی بعض اوقات نورانیت ہے. مقام کن نورانیت کا سفر ہے. اس لیے یہ جو جوگی ہیں مثلا گوشت نہ کھانے کی صورت میں روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. گوشت کھانے کی صورت میں روح ضعیف ہوتی ہے, جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ گوشت زیادہ کھائیں تو شہوت ابھر آتی ہے. شہوت ابھر آئے تو اسے نہ آیات میں مزہ آئے گا, نہ اسے کوئی عبادات میں مزہ آئے گا, نہ نمازوں کا کوئی خاص دل چاہے گا. البتہ ایک مقام آتا ہے کہ گوشت کا نہ کھانا روح میں بھی ضعف پیدا کرتا ہے. یہ انہیں نہیں پتا جو جوگی ہیں. یہ دین نے آ کے بتایا کہ 40 دن میں ایک دفعہ ضرور کھاؤ, اس سے روح میں قوت آتی ہے, جسم کی قوت دور ہو جاتی ہے, وہ جو ضعف ہے وہ دور ہو جاتا ہے, روح کو بھی قوت ملتی ہے اور جسم کو بھی ضعف سے نکل آتا ہے. لیکن گوشت زیادہ کھائیں کیا ہو جائے گا؟ جسم پھیلتا جائے گا. جسم کی قوتوں کا زیادہ بڑھنا وہ روح کی قوتوں کے انحطاط یا زوال کا باعث بنتا چلا جاتا ہے. روزے رکھنے سے روح میں قوت آتی ہے. اسی طریقے سے نماز شب پڑھنا, روح میں قوت آتی ہے. علم کا حصول, جو روحیں علم حاصل نہیں کرتی وہ قوی نہیں بن سکتی. اس لیے وہ اپنی تمام کی تمام قوتوں سمیت ظلمت کا شکار ہو جاتی ہیں. روح کو علم چاہیے, تفکر کی قوت چاہیے. بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ روح کی خوراک علم ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ ارادے کے دوش پر عمل ہے. یہ روح کی خوراک ہے. یہ روح کی 2 خوراکیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مراحل بسر کرے اور علم کے حصول نہ بن رہا ہو, نمبر 2 ارادہ اور اختیار کی اساس پہ عمل انجام نہیں دیتا, ہمیشہ ہی ماحول کا محتاج ہے, یار دعائے کمیل ساری پڑھ رہے ہوں تو پڑھی جائے گی, کوئی نماز شب کے لیے گھسیٹ لے تو نماز شب پڑھی جائے گی, کوئی فلاں کام کر لے, وہ ہر چیز میں محتاج ہے. یہ روح قوی نہیں ہے, خوراک نہیں لے رہی ہے, بڑی کمزور خوراک لے رہی ہے, اس کے اندر ضعف دور نہیں ہو رہا. علم اس میں بالا ترین ہے, معرفت بالا ترین ہے. البتہ علم اور معرفت سے ادھر مراد وہ مدارس کا کورس نہیں ہے, نصاب حوزوی نہیں ہے. ادھر مراد قرآن کریم ہے, مراد روایات اہل بیت علیہ السلام, مراد اذکار الہی ہیں. یہ نورانیت ہیں. یہ جب آپ کے لیے بات واضح ہو گئی تو آپ کو معلوم ہوا ان شرعی طریقوں سے مقام کن بنتا ہے. غیر شرعی ریاضتوں سے مقام کن وہ وجود میں نہیں آتا. یعنی شرعی ضوابط کو اختیار کریں, ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انسان وہ ارادہ کرتا ہے, چیز تخلیق کر دیتا ہے. ادھر عرفان آ کے مزید کھولتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرفان اس کو 2 مرحلوں میں اب طے کرتا ہے. ایک مرحلہ ہے علمی اور ایک مرحلہ ہے وجودی. یعنی اس کی اب تشریح کیا بن رہی ہے, کیسے یہ تخلیق ہو رہا ہے, کیسے یہ ایجاد ہو رہا ہے. ماورائے غیب کیا قصہ ہے بالفاظ دیگر. ظاہر تو میرے سامنے ہے کہ یا قرآن کریم کی اساس پہ ہمیں معلوم ہوا کہ روح اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے روح پھونکی اور پرندہ مجسمہ پرندہ بن گیا, مردہ اٹھ کھڑا ہوا, لا علاج کو علاج میسر آ گیا. ٹھیک, یہ تو ہمارے پاس بات آ گئی. لیکن ماورائے غیب کیسے یہ ہوا؟ وہ غیب میں وہ قوت وہ نفس, اس کی کیا داستان ہے؟ عرفان اسے آ کے بیان کرتا ہے, لیکن 2 صورتوں میں, ایک علمی طور پہ اور ایک وجودی طور پہ. علمی طور پہ کیسے؟ علمی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نبوت تشریعی ہے. یہ یاد رکھیں, جو مقام کن پر نہیں پہنچا وہ تشریعی نبی کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کیوں چنے ہوئے ہیں, منتخب ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے وہابی ذہن سے. وہابی ذہن کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ممکن ہے یہ پتھر کو بھی نبی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ پتھر کو کیسے نبی بناتا؟ ہاں, وہ مراحل طے کر کے انسان کامل بنتا, انسان کامل بن کے وہ مقام کن کی پر فائز ہوتا, مقام ولایت پہ فائز ہوتا, پھر نبی بنا دیتا. یہ بات درست ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ لکڑی اپنی اس سطح لکڑی کے اوپر ہو، ایک حشرہ اپنی سطح حشرہ کے اوپر رہے، ایک فاسق فاجر گناہگار انسان اپنی اس مقام بندگی کے اوپر یا مقام انسانیت جو اس نے کم ترین ایک سطح پائی ہے اس کے اوپر رہے اور پھر نبی بنا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو مقام کن پر پہلے سے پہنچا ہوا ہے وہی کیا ہے؟ نبی بھی ہے۔ لہذا مقام کن، اس لیے معجزات کی قوت پہلے سے حاصل تھی یا بعد میں ملی نبوت ملنے کے؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلے سے اسے حاصل تھی۔ اس نے اتنے مراتب اپنے اندر کمالات کے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طے کیے ہیں اپنے نفس کے اندر کہ وہ اس مقام کے اوپر فائز تھا، کہ وہ مقام کن کے اوپر فائز تھا۔ یہاں پہ نبوت تشریعی ملی۔ لہذا نبوت تشریعی ضرورت انسانی تھی۔ کیا کتنی عقلی دلیل عقلی کے مطابق ضرورت ہے؟ 3 ضرورتوں کی وجہ سے اللہ نے نبی بھیجے۔ پہلی ضرورت ہے قانون سازی کی، بشر جو قانون بنائے گا ناقص ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، جو قانون بنائے گا کامل ہے۔ معاشرے چلانے کے لیے قانون چاہیے۔ اصل جھگڑا ہمارا کیا چل رہا ہے؟ حکومت اسلامی اور غیر حکومت اسلامی کا کیا جھگڑا ہے؟ حکومت اسلامی باضد ہے کہ قانون اللہ کا ہو، اور بقیہ جتنی حکومتیں وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ اور انسان دونوں کا مکس ہو یا صرف انسان کا ہو۔ مثلا پاکستان آج وہ کہتے ہیں مکس چلنا چاہیے، کچھ ان کی بھی بات مانو، انہوں نے پھر ڈنڈے سوٹے پکڑ کے ایچ کیو پہ حملہ کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہیں گے مجبوراً تھوڑا سا یار چلانا چاہیے، ٹھیک ہے تم اپنی بھی بات کر لو اور ہماری بھی بات چلے۔ یہ مکس ہیں، مکس بھی شرک ہے۔ مکس چیز کیا ہے؟ شرک۔ اور جو خالص شرک ہے وہ تو شرک ہے ہی ہے، کہ جس میں اللہ کا بالکل ہی بیان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات بیان آئی کہ حکومت اسلامی اور غیر حکومت اسلامی میں اصل جھگڑا کیا ہے؟ حکومت اسلامی اس حکومت کو کہتے ہیں کہ معاشرے پہ کس کا قانون چلے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون چلے، بس۔ وہ جو دیگر نظام کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کا بھی چل سکتا ہے، چلے غیر اللہ کا۔ یہ ایک نبوت کے حوالے سے دلیل عقلی میں پہلی ضرورت۔ دوسری ضرورت، انسان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہادی کی ضرورت ہے۔ اگر ہادی نہیں ہے، ہدایت کرنے والا نہیں ہے، تو انسان گمراہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہدایت سے تعبیر کیا، ہدایت سے دوچار ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے ضمن میں کیا ہمارے پاس ایک فلسفہ آ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے بیان سے باہر نہ جائے۔ تیسرا کیا ہے ہمارے پاس؟ روح انسانی کو تکامل چاہیے۔ جسم کو تو خوراک لیتے ہو بڑھ جاتا ہے، روح کیسے نشو نما پائے گی؟ روح کیسے تکامل کی طرف جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور نبیوں کی تعلیمات پہ اعتقاد نہ ہو تو پھر یہ ہندوؤں والا حال نکلتا ہے۔ ہندوؤں کی بڑی چیزیں الٹی ہیں، عجیب سی ہیں۔ مثلا ان کے ہاں آب زمزم کیا ہے؟ گائے کا پیشاب، اسے وہ آب زمزم سمجھ کے پیتے ہیں۔ انہیں ساری چیزیں یہ ہیں کہ اوپر سے نیچے گرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، وہ اس کو سارا کچھ اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں۔ مقدس ترین کون ہے؟ گائے۔ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ یا آپ خود نیٹ پہ تحقیق کریں، وہ اپنے کسی بھگوان کے شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر کسی کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اوپر دودھ پھینکتے ہیں، اس شرمگاہ کا جو نشان بنایا ہوا ہے، وہ ایک گول سا اوپر ایک نکالا ہوا انہوں نے نشان ہے، بہت چلتا ہے، اور اس دودھ کو پھینکتے ہیں، وہ نالیوں سے گزرتا ہے، وہ بعض نالیوں کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں، بعض اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جس نے یہ دودھ پیا اس کے بچے ہو جائیں گے۔ یہاں تک گر جاتا ہے اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ نہ چلے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ گائے کا پیشاب وہ مقدس۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ حد عقل اگر غیر خدا کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی عبادت کرنی ہے، تو کسی صحیح چیز کی عبادت کریں۔ شرمگاہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی آلِ تناسل کی عبادت۔ آپ یہ ہندوؤں کا پڑھیں، بہت حجواور چیز ہے۔ اس لیے نبوت کے اندر خداوند متعال نے روح کی تکمیل رکھی ہے، تکامل ہے روح کا، روح کی، ورنہ اس طرح کے خرافات کا شکار ہو جائے اگر نبی نہ ہو تو، اور آپ بقیہ جگہوں پہ جائیں تو وہاں پہ اس سے بھی بدترین نظریات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی، یہ نبوت تشریعی ہے۔ لہٰذا نبوت تشریعی کے عنوان سے انسان کی جو جو حاجات تھیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ارسال کے ذریعے سے پوری کر دیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مزید تشریح کی اور اب مزید کسی ایسی ہدایت کی جو آسمانی ہدایت تمام بشریت کی تکمیل کے لیے باعث بنے، وہ نہیں رہی، تو وہاں پہ نبوت تشریح کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن غیب سے اتصال انسان کو چاہیے یا نہیں؟ علمی اتصال بھی چاہیے یا نہیں؟ لہذا وحی کا ٹوٹل دروازہ بند نہیں ہوا، وحی شریعت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن کے مطابق ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کی گفتگو اللہ سے ہوئی یا نہیں؟ بتایا نا، اللہ نے کہا کہ پانی میں بہا دو۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس ایسے نمونے ہیں، کیا یہ نبی تھیں؟ اللہ سے جو یہ گفتگو ہے یہ وحی نہیں کہلائے گی؟ ہاں، یہ وحی تشریعی نہیں ہے، وحی تشریعی کا دروازہ بند ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا گفتگو اپنے بندوں سے کرنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہام ہمارے پاس موجود ہے، الہام کی صورت۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ غیبی جہان سے علمی تعلق وہ قائم ہوتا ہے، غیبی جہان سے علمی تعلق انسان کا قائم ہے، اور یہ علمی تعلق قائم ہونا ہر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، اسے ذہن نشین کریں۔ نبوت تشریح کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے؟ نہیں، بند ہو گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن نبوت انبائی، خبر دینا، علمی غیب کے جہان سے علمی دروازہ الہام کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ دروازہ کھلا ہے۔ جب یہ دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے تو مقام کن پر جو فائز ہوتا ہے اس کے لیے یہ علمی اتصال حتماً و حتماً موجود ہے۔ اس اتصال کی وجہ سے وہ برزخ کو پڑھ سکتا ہے، اس اتصال علمی کی وجہ سے جسے نبوت انبائی کہا جاتا ہے وہ مستقبل کی خبریں دے سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھیں نہج البلاغہ میں خبر مستقبل کی دی کہ میرے بعد کیسے فتنے کھڑے ہوں گے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خبریں دی۔ لہذا یہ جو خبر ہے یہ کس اساس کے اوپر ہے؟ غیب سے تعلق ہے، اور اس علمی تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت انبائی۔ بس نبوت انبائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے علم عطا ہونا، کن چیزوں کا؟ عن قریب کون سے حوادث ہوں گے، اس چیز کا علم، کہ حقائق کا علم، اگلے کی حقیقت کیا ہے، دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے انسان، صحیح ہے؟ برزخ کے حقائق، قیامت کے حقائق سارے آشکار علمی طور پہ ہو جائیں۔ یہ ایک تشریح آئی۔ دوسری تشریح کے ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس کا میں اشارہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ وجودی تعلق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خلق کس نے کیا ہے؟ وجود کس نے دیا ہے؟ انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، انسان کو کس نے وجود دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ جو وجود دیا ہے وہ اپنا تمام وجود جو اللہ نے عطا کیا اس سے جدا ہو کے اس دنیا میں آ گیا، اور اب کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا نہیں، وجودی اسی کنال سے اتصال کی صورت میں تعلق پھر بھی قائم ہے۔ یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ جو مقام کن ہے عرفانی اصطلاح میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور